پچھلے جمعے پہ آپ کے سامنے یہ حدیث آئی تھی نا کہ اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں میرے فرشتوں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو. سبحان اللہ. اس کی وجہ میں نے بیان کی تھی. وہ وجہ حضور نے حدیث کے اندر فرمایا وہ وجہ یہ ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ فرشتے اس جھوٹ کی بدبو سے دور بھاگتے ہیں. لیکن جو جھوٹ سے باز رہتا ہے اور اس لیے فرمایا کہ 100 میں طریقت یہ ہے. پچھلے جمعے پہ آیا تھا 100 میں طریقت 100 میں شریعت 100 میں حقیقت. 100 میں طریقت یہ ہے جھوٹ سے باز آئے جھوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے چغلی نہ کرے اور اسی طرح باقی منہیات نہ کرے ان سے باز آ جائے. اللہ حضرت جبرائیل کو فرماتے اے جبرائیل ذرا ان سارے فرشتوں کو جمع کرو. جمع کر کے ان سے کہو میرا اللہ اس فلاں بندے سے جس نے صحیح روزہ رکھا اس فلاں بندے سے اللہ فرماتے ہیں میں بھی محبت کرتا ہوں جبرائیل بھی محبت کرتا ہے اے روح کائنات کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. پھر اس سے اللہ کی رحمت کے فرشتے محبت کرتے ہیں. اس کی نشانی کیا ہوتی ہے اس کی دلیل کیا ہوتی ہے ذوق ہو تو بیان کروں ذرا زور سے کہیں. بس اوقات انسان بیٹھا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور کر رہا ہے یا کچھ کوئی عبادت کر رہا ہے. اس وقت جب جسم کے بال اور رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جائے میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے جب جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائے سمجھو کہ اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ محبت فرما. یہ دلیل ہے. اور رمضان المبارک میں اکثر ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ جب انسان کھاتا نہیں جب انسان پیتا نہیں اور عبادت کرتا ہے اس وقت قرآن پڑھے تو قرآن کی آیت بھی اس پہ جلدی اثر کرتی ہے روحانیت دیتی ہے. ذکر کرے تو ذکر اس پہ جلدی اثر کرتا ہے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ انسان اندر سے صاف ہو رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں صیام فرض ہے. صوم کا معنی گفتگو اور کھانے پینے سے رکنا. صیام کا معنی پاؤں سے لے کر سر تک سارے جسم کو شریعت کے مطابق چلانا اسے صیام کہتے ہیں. ذرا جا کر کے سبحان اللہ. ایک حدیث مبارکہ اس مہینے کو شہر المبارک رمضان المبارک کہتے ہیں. میں نے پہلا سوال کیا کہ محرم کو محرم مبارک نہیں کہتے اگرچہ مبارک ہے لیکن نام اس کا محرم مبارک نہیں بلکہ محرم الحرام ہے. سفر المظفر سفر مبارک ہے لیکن اس کو مبارک کہا نہیں. اسی طرح ربیع الاول ہے ربیع الثانی ہے جمادی الاول مختلف مہینے ہیں. فرمایا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے جب بھی کہا جاتا ہے رمضان آ گیا تو کہتے ہیں رمضان المبارک آ گیا. تو یہ مبارک کی وجہ میرے آقا علیہ السلام حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. شعبان کا آخری دن شعبان کا آخری دن رمضان کا چاند نظر آنے والا تھا. میرے آقا نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم. تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے شہر عظیم. یا اللہ اسے عظیم کیوں فرمایا؟ اس کے اندر مختلف احادیث ہیں
شہر عظیم کے بارے میں کیسے شہر عظیم کہا گیا، اس کی بھی بڑی وجہ ہے جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ آگے فرمایا شہر مبارک، یہ مہینہ مبارک ہے، مہینے سے مراد رمضان مبارک مبارک ہے، یوں سمجھے کہ دونوں کو ملایا تو رمضان المبارک بن گیا۔ یا اللہ کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ فرماتے ہیں بڑی برکتیں اس مہینے کے اندر، اتنی زیادہ برکتیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان برکتوں کا شمار۔ ایک حدیث سناتا ہوں، ذرا زور سے کہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا نبی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا، اپنے کانوں سے سنا، حضور فرما رہے تھے، کسی سے نہیں سنا۔ میں نے حدیث میں پڑھا، آپ سن رہے ہیں، مجھ سے سن رہے ہیں، میں نے اپنے اساتذہ سے سنا، اور ہم یہ کہتے ہیں میں نے اپنے فلاں استاد سے، انہوں نے فلاں سے کرتے 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 حضور تک پہنچتے ہیں۔ صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا رمضان کے بارے میں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک کی ایک رات کا قیام کیا، کتنی راتوں کا؟ یا اللہ کتنا قیام؟ اللہ فرماتے ہیں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، اپنے محبوب کو اللہ حکم فرماتے ہیں میرے محبوب تھوڑا کھڑا ہوئیے، اس لیے کہ آپ کے پاؤں پہ جو ورم آتا ہے اللہ اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں من قام رمضان، محدثین کرام نے لکھا قیام سے مراد نماز تراویح ہے۔ کیا مراد ہے؟ جڑے پڑھ دی وہ بولو، کیا مراد ہے؟ آج تراویح کے متعلق میں ایک دو حدیثیں دیکھ کے آیا ہوں، آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا، میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی کریں گے نا؟ جو کریں گے ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان کے اندر ایک دن کا قیام کیا، کتنے دنوں کا؟ ایک دن کا قیام کیا، رمضان کے اندر ایک دن کا قیام، قیام سے مراد نماز تراویح ہے۔ تراویح کے اوپر اگر قرآن سنایا جائے نماز تراویح پہ زیادہ سے زیادہ ایک یا سوا گھنٹہ لگتا ہے، یوں سمجھے میں یوں کہتا ہوں اللہ کے محبوب نے فرمایا لوگوں رمضان کے اندر ایک رات جس نے گھنٹہ یا سوا گھنٹہ ایک دن کی تراویح کا قیام کیا، اور جب تراویح کے لیے آتی ہے حافظ صاحب یہاں پہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیتے، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دیتے، کس لیے آتے ہیں؟ ایمان و احتساب، حالت ایمان کے ساتھ آتے ہیں، حافظ صاحب کا قرآن سنیں گے اللہ راضی ہو جائے گا، حالت ایمان میں آتے ہیں، ثواب کی نیت سے آتے ہیں۔ اب کتنے دن کا قیام؟ یہ جو فضیلت آ رہی ہے ایک دن، من قام، ایک قیام، دن نہیں، ایک قیام، اور قیام رات کا، یعنی نماز تراویح۔ تراویح کتنی ہے؟ زور سے، جو 20 پڑھتے ہیں وہ زور سے بولیں، کتنی؟ 20۔ یہ آج کل کوئی رواج 8 والا بھی چل گیا ہے۔ ایک بات سمجھیں، یہ جو 8 تراویح بولا جاتا ہے نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، نہیں میرا وہ موضوع ہے۔ 8 تراویح ہیں
یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ یہ تو ہے کہ ہر تراویح کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ تراویح نہیں ہے، انہیں صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور بات قیام اللیل کی ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا حدیث میں آپ نے الفاظ سنے نا، من قام، من صلاۃ بھی کہا، صلاۃ اللیل 8 رکھتے ہیں یعنی نماز تہجد، اور قیام اللیل یعنی 20 رکھتے ہیں۔ خیر وہ ہے یا نہیں ایک الگ بات ہے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھا دیکھی 8 رکعتیں تراویح کی امام کے پیچھے پڑھ کے چلے جانا کہ چلو آج تھکے ہوئے ہیں 8 ہی پڑھتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ زور سے یہ کیا ہے؟ اس لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آگے جماعت ہو رہی ہے، سنتیں پڑھنا کتنا فضیلت والا کام ہے۔ سنت پڑھنا، حضور نے فرمایا صبح کی سنتوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، اگر تمہیں عربی نسل کے گھوڑوں کے پاؤں تلے رون دیا جائے، صبح کی سنتیں پھر بھی نہ چھوڑنا۔ لیکن جماعت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر جماعت کھڑی ہے، جماعت کا تقابل کر کے پیچھے وہ سنتے بھی نہیں پڑھنی۔ یہ مسئلہ ہے، کتنی اعلیٰ سنتے ہیں۔ تو ادھر جماعت کھڑی ہے، ادھر جماعت کھڑی ہے، جماعت کا کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی وجہ سے حکم دے دیا کہ سنتیں اگر کسی نے نیت باندھی ہوئی ہے، پڑھ رہا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، انہیں توڑ دے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اور ہم جماعت کھڑی ہوتی ہے درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ یہ یقین جانے کہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد میں بھی عہد کرتا ہوں، آپ بھی عہد کریں، انشاءاللہ 20 رکعت تراویح۔ یہ تو 20 رکعت تراویح کی بات ہو رہی ہے، ایک اور چیز بھی ہے، وتر۔ وتر ایک الگ نماز ہے۔ الوتر حق، وتر واجب ہے۔ وتر کیا ہے؟ وتر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں، بات آ گئی تو کر دوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں دین میں نے حضور سے سنا ہے، زور سے آپ نے سنا ہے، ہمارے اساتذہ نے سنا ہے، کس نے سنا ہے؟ صحابہ نے۔ ذرا زور سے بولو یار، کس نے؟ صحابہ نے۔ کس نے سنا ہے؟ صحابہ نے۔ صحابہ نے سنا ہے۔ تو پھر ایک بات میں یہاں بات کرتا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ایک بات وہ ہے جو آپ سے کوئی سنے وہ معتبر ہوگی یا آپ کی سنی ہوئی معتبر ہوگی؟ آپ نے سامنے سنی ہے، آپ کی ذات بات کا زیادہ اعتبار ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے۔ ایسے ہی ہے، صحابہ کرام نے دین حضور پاک سے خود سنا ہے، اور دین کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ ذوق ہو تو پھر میں قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو یہ بات واضح کر کے دکھاؤں کہ دین صحابہ کا ہے۔ اللہ پاک نے جب آخری حج کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام کے متعلق وحی نازل کی، آپ کے اوپر وحی نازل کی دین کے متعلق، اس وقت آخری الفاظ کیا تھے؟ اس وقت موجود کون تھا حضور کے سامنے؟ یار بولتے نہیں، کون تھا؟ صحابہ۔ لکم، تمہارے لیے، تم سے مراد صحابہ ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو۔ کس کے دین کو؟ صحابہ کے دین۔ دین کس کا ہے اور کس سے آیا ہے؟ صحابہ کے ذریعے ہے۔ فرمایا فَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ پتہ چلا کہ صحابہ جو دین سمجھتے ہیں 14ویں صدی کا مولوی بھی نہیں سمجھتا۔ 14ویں صدی کا، زور سے بولو یار، میں مولوی کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا۔ 14ویں صدی کا مولوی بھی وہ نہیں سمجھتا جو وہ سمجھتے تھے میں کوئی بھی عالم، کوئی بھی محدث، مفکر، محقق،
مفسر یا مدقق کیوں نہ ہو، بات وہی کرے گا جو صحابہ سے ثابت ہے۔ تو صحابہ کرام نے کچھ باتوں کے اوپر اجماع اتفاق کیا۔ کیا کیا؟ اور حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے اور کیڑے کڑنے والے بھی ہو۔ سن میری گلاں تو خفا نہ ہوئی کہ جی اے حدیث ضعیف ہے۔ وہ بھائی ضعیف سنا ہے، ضعیف ہے، ضعیف کہتے کسے ہیں یہ نہیں پتا۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے، سورہ فاتحہ کے متعلق وہ حدیث مبارکہ